جب بندہ یہ ماتھا، یہ اپنی عزت کی سب سے قیمتی چیز یہ پیشانی ہوتی ہے، یہ پیشانی یہ سب سے عزت والی چیز ہوتی ہے، یہ جب کسی اور کے در پر جھکتی ہے پھر اللہ کا در دور ہو جاتا ہے، پھر نہیں رہتا، پھر وہ رنگ نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر ملاوٹ کر دیتے ہم، اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور پھر جا کر دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوا، یہ تو صفت مشرکوں کی تھی، یہ تو مشرکوں کی صفت تھی۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کو مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ مشرکین کا قول ہے، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ان کے سامنے ہم اس لیے جھکتے ہیں، ان کو ہم اس لیے اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں چونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف وسیلہ بنتا ہے۔ میں اللہ کے لیے جب جھکتا ہوں تو پھر مجھے اور جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے بعد آپ کسی اور کو درجہ دیتے ہیں جس کے اندر خدائی صفت ہے، نہیں، خالصتاً صبر اللہ کے لیے ہو، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس صبر پر میں، جس گناہ کے رک جانے پر جو صبر کرتا ہے اس کا سب سے کم اجر یہ ہوتا ہے اس کام کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان ہے کہ جب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ہم سے یہ پیشانی ٹکانا بھول جاتے ہیں، پھر ہم در کے جگہ پر پیشانی ٹکاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اصل جگہ نہیں ملی، یہ اصل جگہ بھول گیا اپنی، اس کو اپنی اصلی جگہ پر لائیں، پھر آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین آئے گا کہ میں جس بندے کے لیے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ جب بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے، بندے جب تو میرے لیے وقت نکالتا ہے پھر میں تیرے بکھرے ہوئے کاموں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، پھر بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ، اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالے گا پھر میں تیرے جمے ہوئے کاموں کو بھی بکھیر دوں گا، کبھی ایک کے پاس جائے گا درخواست لے کر، کبھی دوسرے کے پاس جائے گا درخواست لے کر، کبھی ایک کو کہے گا سفارش کے لیے، کبھی دوسرے کو کہے گا سفارش کے لیے، میرا یہ کام ہو جائے، میرے بیٹے کا یہ کام ہو جائے، نہیں ہو، بکھر گیا ہے یہ معاملہ، بکھر گیا اس وقت جس وقت پیشانی ٹیکنا چھوڑ دیو۔